السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا۔ اسی طرح اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وہ احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا فرمایا، یعنی قرآن کریم عطا فرمایا۔ جس نے اس سے اعراض کیا تو وہ یقیناً قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور وہ اس بوجھ کی تکلیف میں ہمیشہ رہے گا، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بوجھ اٹھانا انتہائی برا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 99، 100، 101 یعنی 99، 100 اور 101، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان آیتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم فرعون اور فرعون کے لشکر کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور ان واقعات کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے گزرے ہوئے لوگوں کے احوال جو گزر چکے ہیں، ان کے احوال ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بیان کریں گے، بیان کریں گے۔ سامعین کرام، یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے لشکر، بنی اسرائیل، ان تمام لوگوں کا جو تذکرہ اور ان کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی کمی بیشی کے سنائے، اسی طرح سے ہم گزرے ہوئے دوسرے قوموں کے بھی حالات کو آپ کے سامنے بغیر کسی کمی بیشی کے سنائیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے پاس سے آپ کو ذکر یعنی نصیحت یعنی قرآن کریم عطا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعات سنائے گئے ہیں صرف واقعات سمجھ کر کے نہ سنا جائے، ہاں سن لیا بس، موسیٰ نے ایسے کیا، سن لیا بس، انہوں نے اتنا صبر کیا، سن لیا بس، انہوں نے اللہ کی اتنی اطاعت و فرما برداری کی، سن لیا بس، نہیں، بلکہ سن کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کے ایک ایک ورڈ کو سن کر کے اس پر غور و فکر کرنا مومن کی نشانی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اس چیز کو کتنی بار بیان کیا جائے، جس طرح سے کان پہ جو نہیں رینگتا ہے، ان باتوں کو سن کر کے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہاں سے سنیں گے، یہاں سے نکالیں گے، فارمیلٹی کے لیے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ لوگوں کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زبردست نصیحت کی کتاب آپ کو پیش کی ہے، آپ کے سامنے نازل فرمائی ہے، آپ کی امت کو دی ہے، کہ جیسی زبردست کتاب اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام الانبیاء، اے سید المرسلین، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان میں سے کسی کو بھی ایسی واضح، جامع اور ہر چیز کو کھول کر کے بیان کرنے والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں نازل فرمایا۔ جس قدر جامع، جس قدر تفصیل اس کتاب کے اندر ہے، قیامت کے دن کے بارے میں دیکھ لیجئے، ماضی کی پوری تفصیل ہے، مستقبل کی پوری تفصیل ہے، کیسے قیامت قائم ہوگی، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، قیامت کے دن کیسے کیسے ہوگا، لوگ کیسے قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، کیسے ان کو جنت سے بہرور کیا جائے گا، کیسے جہنم میں وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہے، اس کتاب میں اس کے علاوہ کسی بھی کتاب میں نہیں، کسی بھی نبی کو اتنی جامع کتاب نہیں دی گئی، کسی بھی نبی کو اس قدر کامل اور ماضی اور مستقبل کے احوال کا جامع یا اس سے زیادہ جامع کتاب کسی کو نہیں ملا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا من اعرض عنہ، جو آدمی اس سے اعراض کرے گا، جو آدمی اس سے منہ موڑے گا، جو آدمی اس سے منہ موڑے گا، جو آدمی سے مراد سب ہے، جو آدمی سے مراد سب ہے، سب
جو آدمی بھی اس سے منہ موڑے گا، کیا مطلب؟ اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں اس سے منہ موڑے گا۔ اب یہاں پر اس میں احکام کیا بیان ہوئے ہیں؟ نمازوں کو قائم کرنا۔ اب لوگ نماز نہیں قائم کریں گے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ کر کے دنیا میں دوسری جگہ ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عنہ، جو آدمی اس سے اعراض کرے گا۔ اس کا مطلب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو جھٹلائے گا۔ اب جھٹلانے والے ابو لہب، ابو جہل بھی تھے، اس کے زمانے کے بہت سارے کفار و مشرکین بھی تھے۔ جھٹلانے والے آج کے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ جھٹلانے والے مسلمانوں میں سے بھی ہیں جو اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیسے جھٹلا رہے ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب کے اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تفصیل بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس کے اندر جو احکام ہے اس کی اطاعت نہیں کرے گا۔ جن چیزوں سے اس کتاب کے اندر روکا گیا ہے اس چیز سے وہ رکے گا نہیں۔ جس چیز سے اس کتاب کے اندر روکا گیا ہے اس سے رکے گا نہیں۔ اور آگے مزید فرمایا اس کے بجائے کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا۔ اب قرآن کریم کو چھوڑ دیا، دوسری کتاب کو لے کے بیٹھ گئے، وہی کتاب گھر میں سجا کر کے رکھ لیا، اسی کتاب کو سنیں گے، اسی کتاب کے مطابق عمل کریں گے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کے چاہے کسی بھی کتاب کو اگر ہدایت کی کتاب سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دنیا میں گمراہ کر دے گا اور آخرت میں قیامت کے دن جہنم اس کو رسید فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو آدمی اس قرآن کریم کی باتوں سے منہ موڑے گا، جو آدمی ابھی قرآن کی بات سنا، قرآن کی تفسیر حدیث سے کر دی گئی، ہمارے سامنے بات آ گئی، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، اعراض کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کو پڑھا گیا، اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بتلایا گیا، حدیث سے اس کی تفسیر کی گئی، کہا نہیں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، اعراض کرنے والا ہے وہ اعراض کرنے والا ہے، پکا وہ اعراض کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عنہ، جس شخص نے اس سے اعراض کیا، جو شخص اس قرآن کریم کے احکام سے، اس کے حکم سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے اگر اعراض کرے گا، اس کے علاوہ ہدایت کہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ نے فرمایا فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو ایسا آدمی قیامت کے دن بوجھ اٹھانے والا ہوگا۔ بوجھ اٹھانے والا ہوگا کیا؟ گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا ہوگا، گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا۔ دیکھیے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیرائے میں، دوسرے اسلوب میں سورہ ہود آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو آدمی اس قرآن کریم کا انکار کرنے والا ہوگا لوگوں کے گروہوں میں سے، لوگوں کے گروہوں میں سے، ابھی دنیا میں جو لوگ ہیں اس میں اہل کتاب بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو کتاب نہیں بھی دیا گیا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم جن جن لوگوں تک پہنچ جائے، جن جن لوگوں تک پہنچ جائے، بہت سارے لوگ ہیں جن تک قرآن کریم نہیں پہنچ پایا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جن لوگوں تک قرآن پہنچ جائے تو قرآن کریم اس کے لیے داعی ہے، قرآن کریم اس کے لیے ڈرانے والا ہے، قرآن کریم اس کو خوشخبری سنانے والا ہے۔ اب جب قرآن کریم پہنچ گیا، اس کی تفسیر پہنچ گئی، نبی کی تعلیم پہنچ گئی، اور اس کے باوجود اگر اس نے اس سے منہ موڑنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن وہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے رہے گا، ایسے خالدین فیہ، اور اس بوجھ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی وہ اس سے نکلنے والا نہیں۔ خالدین فیہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس بوجھ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب گناہوں کا بوجھ ہے تو قیامت کے میدان میں بھی رہے گا، اور جب جہنم میں اس کو جہنم درگور کر دیا جائے گا تو جہنم میں بھی وہی بوجھ اٹھائے رہے گا وہ اپنے گناہوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن وہ اپنے گناہ کے بوجھ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور قیامت کے دن اس کا یہ بوجھ اٹھانا اس کے لیے انتہائی برا ہوگا، بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ یہ جو پیرایا ہے اس کو ایک دم معمولی نہ سمجھا جائے۔ ابھی ہم لوگ کسی کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں نا اگر تم نے ایسا کیا تو بہت برا ہوگا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن رب نے کہہ دیا
کہ جو لوگ بھی قرآن کریم سے اعراض کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے رہیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بوجھ اٹھانا ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا